ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ آج ہم سبق نمبر 11 لاہور کا جغرافیہ اس کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں۔ پہلے کلاس میں بھی ہم یہ پڑھ چکے ہیں، چونکہ اس ویک کے ٹیسٹ میں یہ شامل ہے تو دوبارہ اس کو ریوائز کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے احمد شاہ بخاری پطرس جو کہ لاہور کے جغرافیہ کے مصنف ہیں، اس کا انٹروڈکشن۔ پطرس بخاری نے مزاحیہ ادب میں بڑا نام کمایا، یہ بلند اور منفرد مقام کے حامل ہیں۔ صرف 11 مضامین پر مشتمل ان کی ایک مختصر سی کتاب پطرس کے مضامین ہے، لیکن یہ مضامین فنی لحاظ سے اس قدر بلند پایا ہیں کہ اردو طنز و مزاح میں شاہکار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لاہور کا جغرافیہ پطرس بخاری کی تحریف نگاری کا کامیاب نمونہ ہے۔ تحریف، جسے انگریزی میں پیروڈی کہا جاتا ہے، کسی تصنیف یا کلام کی ایسی لفظی نقالی کا نام ہے جس سے اس تصنیف یا کلام کا مضحکہ اڑایا جا سکے، مطلب مذاق اڑایا جا سکے۔ ادب میں تحریف کا وہی مقام ہے جو مصوری میں کارٹون یا کری کیچر کا ہے۔ لاہور کا جغرافیہ میں پطرس نے جغرافیے کی درسی کتابوں کے انداز تحریر کی کامیاب تحریف کی ہے، لیکن ساتھ ہی لاہور کی بعض سماجی ناہمواریوں کا بھی مضحکہ اڑایا ہے۔ ساتھ سیاق و سباق دیا ہوا ہے، یہ بھی آپ پہلے لکھ چکے ہیں۔ تشریح طلب پیراگراف سے قبل مصنف نے طنزیہ و مزاحیہ انداز میں لاہور کا جغرافیہ بتاتے ہوئے لاہور کے محل وقوع، حدود اربے اور آب و ہوا کے بارے میں اظہار خیال کیا ہے۔ یہ پہلی 2 لائنیں آپ نہیں لکھنا چاہتے نہ لکھیں، یہاں سے شروع کریں۔ آپ کو پہلے بھی یہ لکھوایا جا چکا ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ لاہور کو گلوب پر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں کہ لاہور پہلے ہی بہت مشہور ہے۔ یہ پنجاب میں واقع ہے جو پہلے 5 دریاؤں کی سرزمین تھی، لیکن اب 4.5 دریاؤں کا علاقہ ہے۔ لاہور کی بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر اب لاہور کا کوئی حدود اربہ نہیں رہا۔ لاہور میں ہوا کی جگہ دھول اور دھواں ملتے ہیں، اور پانی کی بجائے نلوں سے آکسیجن اور ہائیڈروجن گیسیں نکلتی ہیں۔ ذرائع آمد و رفت کے بارے میں اظہار خیال کے بعد پطرس بخاری نے اپنے مخصوص شگفتہ انداز میں لاہور کے قابل دید مقامات، صنعت و حرفت، پیداوار اور طبعی حالات کے بارے میں روشنی ڈالی ہے۔ پھر آخری لائن اس کی تشریح طلب عبارت سبق کے آخری حصے سے لی گئی ہے۔ اب تک اس کے جو اہم پیراگراف پیپر میں آ چکے ہیں، بورڈ کے پیپر میں، ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں سے جو سب سے زیادہ پیراگراف بورڈ کے پیپر میں آیا ہے وہ ہے جی 1-2 غلط فہمیاں البتہ ضرور رفع کرنا چاہتا ہوں۔ یہ صفحہ نمبر 51 پہ یہ موجود ہے، اور بورڈ میں اس سبق سے زیادہ یہی پیراگراف آیا ہے۔ تشریح کے اہم نکات اس کے کیا ہو سکتے ہیں، کیسے ہم اس کی تشریح کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم تعارف لکھیں گے، یہ والا جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا، اس میں مصنف کا تعارف بھی آ گیا، اس میں سبق کا تعارف بھی آ گیا۔ اب یہاں سے آپ بتانا شروع کریں گے کہ 1-2 غلط فہمیاں مصنف دور کرنا چاہتا ہے۔ پہلی غلط فہمی اس میں کیا ہے کہ لاہور پنجاب میں واقع ہے، یہ ایک غلط فہمی ہو گئی۔ پھر دوسری غلط فہمی کیا ہے جی کہ پنجاب واقعی پنجاب ہے یا پنجاب نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ لیکن اب پنجاب نہیں رہا۔ آپ وضاحت کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ کہ پنجاب اس لیے پنجاب ہے کہ یہاں 5 دریا بہتے تھے، لیکن اب یہ جو پہلے 5 دریاؤں کی سرزمین تھی، اور 5 دریاؤں کی سرزمین ہونے کی وجہ سے ہی اس کو پنجاب کہا جاتا تھا، اب یہ 5 دریاؤں کی سرزمین نہیں ہے۔ اب اس میں کیا ہے جی 4.5 دریا بہتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ 5 دریا ان کے نام لکھ سکتے ہیں، راوی، بیاس، ستلج، جہلم اور چناب۔ پھر بتائیں گے کہ اب 4.5 دریا بہتے ہیں کیونکہ راوی جو ہے وہ بہنے کے قابل نہیں رہا، اور سندھ طاس
منصوبے کے تحت سنتاس معاہدے کے تحت جو ہے اس پر ہندوستان کو حق دے دیا گیا تھا. مطلب یہ سیاست کی نظر ہو گیا اور اب یہ دریا تقریباً خشک ہی رہتا ہے اور مصنف کے خیال کے مطابق یہ ضعیف ہو چکا ہے، اس میں بہنے کی سکت ہی نہیں ہے. دریا جو کہ ایک ایسی چیز ہے، دریا کا لفظ ذہن میں آتے ہی تند و تیز لہریں جو ہیں ذہن میں آنے لگتی ہیں. دریا ایک ایسی چیز جو ہے اس لفظ کو سننے کے بعد ذہن میں آتی ہے جو ہر چیز کو بہا لے جاتی ہے. شعر یہاں پہ آپ لکھیں گے، آج پھر مجھ سے کہا دریا نے کیا ارادہ ہے بہا لے جاؤں. دریائے راوی سیاست کی نظر ہو چکا ہے اور اس پہ شعر آپ لکھ سکتے ہیں، اگر فرصت ملے پانی کی تحریروں کو پڑھ دینا، ہر ایک دریا ہزاروں سال کا افسانہ لکھتا ہے. پھر جی یہاں پر یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ چونکہ اگر دریا بہہ رہا ہوتا تو اس کے بہاؤ کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا، یہ بتایا جا سکتا تھا کہ شہر جو ہے وہ دریا کی کس سمت پر واقع ہے. اب یہ بتانا مشکل ہے کیونکہ دریا بہتا نہیں ہے، یہ ریت کے نیچے جو ہے لیٹا رہتا ہے. اوپر اگر ہم دیکھیں پیراگراف پہ اس نے یہ بات کی ہے کہ دریا کے ملنے کا پتہ یہ ہے کہ شہر کے باہر، شہر کے قریب 2 پل بنے ہوئے ہیں اور ان کے نیچے ریت میں یہ دریا لیٹا رہتا ہے، بہنے کا شغل عرصے سے بند ہے. اس لیے یہ بتانا مشکل ہے کہ شہر جو ہے دریا کے دائیں کنارے پر واقع ہے یا بائیں کنارے پر واقع ہے. لاہور شہر سے اگر ہم باہر نکلے شیخو پورہ روڈ کی طرف، ہمیں اگر فیصل آباد جانا ہو یا ہمیں گجرانوالا گجرات جانا ہو تو راستے میں ہمیں شاہدرہ پل جو ہے وہ کراس کرنا پڑتا ہے. انہی 2 پلوں کا ذکر ہو رہا ہے جن سے گزر کر جو ہے ہم لاہور سے باہر نکلتے ہیں تو ان کے نیچے یہ دریا جو ہے وہ لیٹا رہتا ہے. لاہور دائیں کنارے پر یا بائیں کنارے پر ہم نہیں بتا سکتے. اس کی ایک وجہ تو دریا بہتا نہیں ہے اور دوسری وجہ ہے کہ آبادی جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے. دریا کے دونوں کناروں پر آبادی ہی آبادی ہے اور یہ بتانا مشکل ہے کہ شہر دائیں کنارے پر ہے یا بائیں کنارے پر. تو شعر یہاں پر ایڈ کرنا ہے ہم نے، ایک دریا کر کے آ گیا ہوں اس کے پاس، ایک دریا پار کر کے آ گیا ہوں اس کے پاس. یہاں پار کا لفظ مس ہے، وہ آپ نے لگا لینا ہے. ایک صحرا کے سوا اب درمیاں کوئی نہیں. پھر جی اپنی راہ مسدود کر دے گا یہی بڑھتا ہجوم، یہ نہ سوچا ہر کسی کو راستہ دیتے ہوئے. یہ اس کا پہلا امپورٹنٹ پیراگراف. اب دوسرا اہم پیراگراف ہے اس کا، بہم رسانی آپ کے لیے ایک اسکیم عرصے سے کمیٹی کے زیر غور ہے. یہ اسکیم نظام سکے کے وقت سے چلی آتی ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ نظام سکے کے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے اہم مسودات بعض تو تلف ہو چکے ہیں اور جو باقی ہیں ان کے پڑھنے میں بہت دقت پیش آ رہی ہے. اس لیے ممکن ہے کہ تحقیق و تدقیق میں ابھی چند سال اور لگ جائیں. عارضی طور پر پانی کا یہ انتظام کیا گیا ہے کہ فی الحال بارش کے پانی کو حت الوسع شہر سے باہر نکلنے نہیں دیتے. تو آپ کے کتاب کے صفحہ نمبر 52 پر یہ پیراگراف موجود ہے اور تشریح اس کی کیسے کرنی ہے. اوپر والے پیراگراف کی طرح تعارف لکھیں گے، اس میں مصنف کا تعارف بھی، سبق کا تعارف بھی. پھر جی ہم لاہور کے مسائل کا ذکر کریں گے. ان میں سب سے بڑا جو لاہور کا ایشو ہے وہ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی ہے اور اسی وجہ سے نہ تو لاہور کی آب و ہوا اچھی رہی ہے اور نہ ہی وہاں دیگر سہولیات جو ہے وہ شہریوں کو نصیب ہوتی ہیں، ملتی ہیں. تو لاہور کی آبادی بڑھنے کی وجہ سے جہاں آب و ہوا
متاثر ہوئی ہے، ساتھ ہی ساتھ جو ہے سب سے بڑا جو لاہور کا ایشو بن چکا ہے وہ پانی کا مسئلہ ہے. تو اگر اس سے پچھلے پیراگراف کی ہم بات کریں تو وہاں اس نے لکھا ہوا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ لاہور کے باشندوں میں حال ہی میں یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ اور شہروں کی طرح انہیں بھی آب و ہوا دی جائے، مطلب ہوا اچھی ہو، پانی بھی اچھا ہو. تو پانی کا اور ہوا کا جو ہے، آب و ہوا کا، یہ وہاں پہ بڑا مسئلہ. تو لاہور میں آبادی کے بڑھنے سے پینے کے پانی کے مسائل بھی پیدا ہو گئے ہیں اور کوئی مناسب ان کا حل نہیں نکالا گیا ابھی تک. اور اس نے بتایا کہ ایک سکیم جو ہے نظام سکے کے دور سے وہ جو ہے زیر غور ہے. میونسپلٹی جو ہے وہ اس سکیم پر غور کر رہی ہے. اب نظام سکے کا تعارف کروائیں گے. 1539-64 کی جنگ میں جب ہمایوں شکست کھا کر شیر شاہ سوری سے بھاگا تو ایک دریا میں گرا. نظام سکا ماشکی تھا، مشک پانی پلانے والی اس کے پاس تھی. یہ بادشاہ کے پیچھے دریا میں کودا، اس کی اس نے جان بچائی. مشک میں اس نے ہوا بھری، مشک بادشاہ سلامت کے آگے کر دی. بادشاہ سلامت اس مشک کے ذریعے تیر کے کنارے پہ آ گیا اور یوں اس کی جان بچ گئی. خوش ہو کر اس نے اس ماشکی کو، نظام سکے کو 1.5 دن کی بادشاہت دی تھی. اور کہتا ہے کہ اس نظام سکے کے دور سے یہ سکیم جو ہے وہ زیر غور ہے. اب چونکہ وقت بہت سا گزر چکا ہے، 1539 کی یہ بات ہے، تو نظام سکے کے اپنے ہاتھ کے جو لکھے ہوئے مسودات تھے، مسودہ ایسی تحریر کو کہتے ہیں جس میں اصلاح کی ابھی ضرورت ہو. کہتا بعض تو تلف ہو چکے ہیں، مطلب ضائع ہو چکے ہیں، اور باقی جو بچے ہیں ان کو پڑھا نہیں جا سکتا کیونکہ وقت بہت سا گزر گیا ہے. اور پھر اس نے یہاں پہ بات کی ہے کہ لاہور کی میونسپلٹی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے کیونکہ اس نے لاہوریوں کے پانی کا مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں کیا. کہتے کہ ابھی 1539 کی یہ بات ہے، ابھی تحقیق و تدقیق میں، چھان بین میں، کہتا ہے اور ابھی کچھ سال لگ جائیں گے. تو اس سے آگے بھی اس نے جو باتیں کی ہیں وہ ساری باتیں ہم لکھ سکتے ہیں کہ فی الحال پانی کا یہ بندوبست کیا گیا ہے کہ بارش کے پانی کو باہر نہیں نکلنے دیا جاتا، حت الوسع شہر سے باہر نہیں نکلنے دیتے، اور کمیٹی نے اس کام میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے. امید ہے تھوڑے عرصے میں ہر محلے کا اپنا ایک دریا ہوگا اور پھر اس کے بعد اس دریا میں رفتہ رفتہ مچھلیاں پیدا ہوں گی. ہر مچھلی کے پیٹ میں ایک انگوٹھی ہوگی کمیٹی کی جو اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ہوگی. جیسے ہمارا ID کارڈ، شناختی کارڈ جو ہے ہمیں یہ بتاتا ہے، ہماری پہچان لوگوں کو وہ ہمارا شناختی کارڈ دیکھ کے پتہ چلتی ہے. اور پھر ووٹ ڈالتے وقت، رائے دہندگی کے وقت وہ شناختی کارڈ ہمارے کام آتا ہے. کہتا ہے کہ یہاں وہ انگوٹھی کام آئے گی جب یہ ووٹ ڈالنے جائیں گے اور پتہ چل جائے گا کہ اس کا تعلق جو ہے کس محلے کے دریا سے ہے. یہ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی. تو پانی کا انتظام بڑا یہ عجیب سا ہوا. یہ بڑی ایک لطیف پیرائے میں تنقید کی ہے احمد شاہ بخاری پطرس نے. تو مسائل کے حوالے سے یہاں پہ شعر آپ نے لکھنا ہے: غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے، اہل دانش نے بڑی سوچ کے الجھائی ہے. پھر مصلحت کو اوڑھ کر جب سو گئے تو دیکھنا، مسئلہ در مسئلہ سب مسئلے رہ جائیں گے. تو عارضی طور پہ پانی کا انتظام، یہی جو بات ہم کر گئے ہیں کہ محلوں اور گلیوں میں پانی کھڑا رہتا ہے، اور اس پہ بھی شعر یہاں پہ لکھا جا سکتا ہے: گھر سے نکلے تو ملاقات ہوئی پانی سے، کہاں ملتی ہے خوشی اتنی فراوانی سے. اس سے آگے بھی آپ بات کر سکتے ہیں کہ جا بجا جو ہے وہ نل لگوا دیے گئے ہیں، ان میں ہائیڈروجن اور آکسیجن گیس بھری رہتی ہے، اور کیونکہ سو سو کی آوازیں آتی ہیں وہ نلوں سے، تو اس لیے اس نے یہاں مزاحن اور طنزاً یہ بات کی
کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن گیسیں بھری رہتی ہیں، اور ماہرین کہتے ہیں کہ یہ ایک نہ ایک دن ضرور آپس میں مل کے جو ہے وہ پانی بنا دیں گی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پانی کا فارمولا H2O ہے، ہائیڈروجن کے 2 مالیکیول، آکسیجن کا 1 مالیکیول، جب ان میں کیمیکل ری ایکشن ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں H2O پانی بنتا ہے۔ تو اسی کو مد نظر رکھ کے مصنف نے یہ بات کی ہے کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن ضرور آپس میں یہ گیسیں ملیں گی اور پانی ضرور جو ہے وہ ملے گا، اور کہتا ہے کہ اب بھی قطرہ قطرہ کر کے ان نلوں سے روزانہ جو ہے وہ پانی ٹپکتا ہے، اور اہل لاہور جو ہے پریشان نہ ہو، اپنے گھڑے ان نلوں کے نیچے رکھ دے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی بن جائے اور ان کے گھڑے نیچے نہ رکھے ہوئے ہوں اور پانی ضائع ہو جائے۔ تو تیسرا پیراگراف اس سبق کا جو اہم پیراگراف ہے یہ ہے جی صفحہ نمبر 51 پہ ہی۔ لاہور تک پہنچنے کے کئی راستے ہیں، لیکن 2 ان میں سے بہت مشہور ہیں، ایک پشاور سے آتا ہے، دوسرا دہلی سے۔ وسطی ایشیا کے حملہ آور پشاور کے راستے اور یوپی کے حملہ آور دہلی کے راستے وارد ہوتے ہیں۔ اول و ذکر اہل سیف کہلاتے ہیں اور غزنوی یا غوری تخلص کرتے ہیں۔ مؤخر و ذکر اہل زبان کہلاتے ہیں، یہ بھی تخلص کرتے ہیں اور اس میں ید طولہ رکھتے ہیں۔ مشکل الفاظ اس میں کیا ہیں جی؟ یہاں وسطی ایشیا کے ممالک وہ کون کون سے ہیں؟ افغانستان، آذربائیجان، ترکمانستان، کرغیرستان، یہ جتنے ممالک ہیں وسطی ایشیا کے ممالک ہیں۔ پھر یو پی سے مراد اتر پردیش ہے، اور اول ذکر کا مطلب ہے جس کا ذکر پہلے ہوا، اہل سیف تلوار والے، غزنوی سلطان محمود غزنوی، اور غوری سلطان محمد غوری۔ مؤخر الذکر جن کا ذکر بعد میں ہوا، اہل زبان ایک جیسی زبان بولنے والے، مراد اس سے جو اردو زبان بولتے تھے، ید طولہ رکھتے تھے، مہارت رکھتے تھے۔ جی اس کی تشریح کرتے وقت بھی اسی طرح تعارف اور لاہور کے مسائل کا ذکر ہم کر سکتے ہیں۔ خصوصی طور پہ ہم نے جو ذکر کرنا ہے وہ ہے لاہور کے راستوں کا ذکر۔ 2 مشہور راستے ہیں، ایک پشاور سے اور دوسرا دہلی سے۔ وسطی ایشیا کے حملہ آور جتنے بھی ہیں وہ پشاور کے راستے آتے ہیں، اور پشاور کے راستے وسطی ایشیا کے حملہ آور آئے۔ ان میں غزنوی اور غوری یا جتنے بھی حملہ آور جو تلوار لے کر لاہور میں وارد ہوئے ہیں اور پھر لاہور سے ہی وہ آگے گئے ہیں، ایک تو اہل سیف کہلاتے تھے اور وہ باقاعدہ حملہ آور تھے۔ تو مزاحم جو ہیں پطرس بخاری نے جو دہلی کے راستے لوگ آئے ان میں زیادہ تر مصنفین تھے، ان میں ادیب تھے، شاعر تھے، جو اتر پردیش سے یہاں پر دہلی کے راستے لاہور میں داخل ہوئے ان کو بھی اس نے حملہ آور ہی کہا، کیونکہ انہوں نے بھی لاہور کی معاشرت پر، لاہور کی ثقافت پر ایک حملہ کیا۔ خصوصی طور پر انہوں نے لاہور کی زبان کو متاثر کیا، اور انہوں نے یہ بھی آ کے کہا، یہ چونکہ اردو بولنے والے لوگ تھے، انہوں نے آ کے کہا کہ یہ پنجاب میں خصوصی لاہور میں جو اردو بولی جاتی ہے یہ صحیح نہیں ہے، تو اہل زبان یہ کہلائے۔ انہیں لاہور کی اس اردو زبان پر بھی اعتراض تھا، اس لیے شاید پطرس بخاری نے انہیں حملہ آور کا لقب دیا ہے۔ یہاں شعر ہم ایڈ کر سکتے ہیں، شہر لاہور تیری رونق دائم آباد، تیری گلیوں کی ہوا کھینچ کے لائی مجھ کو۔ پھر وہ بھی کیا دن تھے کہ چل پڑتے تھے یہ سوچ کے کہ اپنا بھی خیر سے لاہور کوئی ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو لاہور سے محبت ہے یہ کسی اور سے محبت ہے۔ جی یہ ہمارا لاہور کا جغرافیہ پر لیکچر اور جو اہم پیراگراف تھے ہم نے وہ ڈسکس یہاں کر لیے ہیں۔ سبق ہم یہ کلاس میں بھی پڑھ چکے ہیں، اس لیے پریشانی کی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس کا خلاصہ بھی آپ لوگ تیار کریں گے، اور اس کے MCQs بھی اہم ہیں، وہ بھی آپ نے تیار کرنے ہیں، اور بھرپور تیاری سے آپ نے وہ جو سیٹرڈے والا ٹیسٹ ہے سبھی نے دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر۔